پروگرام براس ٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی زید صاحب. دیکھیے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بینک تو پیسہ ایجاد کر رہا ہے لٹرلی, یعنی جو اگر فیڈرل ریزرو پرنٹنگ پریس بھی چلا رہا ہے تو وہ بھی مفت ہے ان کے لیے. یعنی آبویسلی پرنٹنگ پریس چلانے میں جب گولڈ اسٹینڈرڈ ہی ختم کر دیا انہوں نے 71 کے بعد, تو اس کے بعد تو اب پرنٹنگ پریس ہے. لیکن پرنٹنگ پریس میں بھی دے ڈیوائزڈ اے سسٹم کہ یار کتنا کاغذ ہم چھاپیں گے, تو فریکشنل ریزرو سسٹم کے ذریعے انہوں نے پیپر کرنسی کو بھی غائب کرنا شروع کر دیا اکانومی سے, اور لوگوں کو انہوں نے کنونس کر قرضے دینا شروع کیے الیکٹرانک کرنسی میں, پیمنٹ کرنی شروع کی الیکٹرانک کرنسی میں. اس وقت دنیا کی اکانومی الیکٹرانک کرنسیز میں چل رہی ہے, یعنی ایکچوئل پیپر بھی غائب ہو چکا ہے پریکٹیکلی. اور اتنی یعنی انسان کی فطرت یہ بات نہیں مانتی ہے کہ یہ ایک سٹیبل اکنامک سسٹم ہوگا جس میں کرنسی ایگزسٹ نہیں کرتی. اور اگر الیکٹرانک کرنسی کا کوئی سسٹم کہیں کولیپس کرتا ہے, سیٹلائٹس اڑ جاتے ہیں, کمپیوٹرز ڈاؤن ہو جاتے ہیں, یہ سارا کیونکہ کمپیوٹر اور الیکٹرانکس کا حساب کتاب, بجلی فیل ہو جاتی ہے, پوری دنیا کی اکانومی کیسے کولیپس کرے گی, تصور سے بھی انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. مگر اس سارے پروسیس میں جب یہ دنیا کو الیکٹرانک کرنسیز پہ ڈال رہے تھے, یہ راسچائلڈ اور فیڈرل ریزرو اور زائنسٹ اصل دولت اکٹھی کر رہے تھے, کیونکہ گولڈ ان کے پاس تھا, ریزرو ان کے پاس تھے, اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک فیک کرنسی کریٹ کر کے اصل کولیٹرل رکھوا لیتے ہیں جو اصل دولت ہوتی ہے. تو پوری دنیا سے لوگوں سے انہوں نے اصل دولت اکٹھی کرنا شروع کر دی. کولیٹرل کے طور پہ تو ریئل ویلتھ لیتے ہیں, دیتے ایک فکٹیشیس فیک الیکٹرانک کرنسی ایشو کرتے ہیں, لیکن لیتے تو کولیٹرل میں اصل دولت ہے. آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ راسچائلڈز کی دولت کا اندازہ کیا ہے. امریکن اکانومی جس امریکن حکومت اور قوم پر قرض $75 ٹریلین ہے, راسچائلڈز کی دولت کا اندازہ $500 ٹریلین ہے. ہمیں قارون یاد آ جاتا ہے قرآن میں, جس کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ احسن کما احسن اللہ علیہ, ایک احسان کرو, اچھائی کرو مخلوق کے ساتھ اللہ کے جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے. وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھ پہ اللہ نے احسان نہیں کیا, میں نے اپنی قوت سے ہی سب کچھ کمایا ہے. جس کو اللہ نے زمین میں دفن ایسا گہرا کیا. اس کے قارون کے خزانے کی چابیاں کہتے ہیں کہ 40 اونٹوں پہ آتی تھی, صرف خزانے کی چابیاں. خزانہ کتنا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. راسچائلڈز کے ساتھ بھی آج یہی معاملہ ہے. تہخانوں کے تہخانے اور پہاڑ کے پہاڑ انہوں نے سونے کے انبار لگائے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا میں جتنی دولت ہے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی آدھی دولت ان زائنسٹ یہودیوں اور سودخوروں کے پاس, ان راسچائلڈز کے پاس, ان فیڈرل ریزرو بینکرز کے پاس. انہوں نے پوری دنیا کی لکوڈ دولت جو اصل دولت ہے وہ انہوں نے اپنے پاس اکٹھی کی ہوئی. اب جب یہ اختیار اور طاقت ہو ان کا, جب میڈیا ان کا ہو, ایجوکیشن سسٹم ان کا ہو, پوری سوسائٹی پر سسٹم پہ ان کا کنٹرول ہو, تو امریکن قوم کے تمام افراد جاننے کے باوجود بھی ان کے آگے کوئی پر نہیں مار سکتے. دیکھیے امریکہ کو ہم یہ بات آپ کو آج بالکل واضح بتا دیں کہ یہودیوں کا مقصد امریکہ کو طاقت دینا نہیں ہے. یہ زائنسٹ امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں دنیا میں تباہی پھیلانے کے لیے, ایک مست ہاتھی کی طرح. امریکن قوم کو بھی نوچ رہے ہیں, 25 کروڑ کے غلام ملے ہوئے ہیں ان کو, محنت کرنے والے ہارڈ ورکنگ امریکن جو جان مارتے ہیں صبح شام, اور اس کے بعد عیاشی کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس میں مست کر دیا ہے انہوں نے, اور اس کے بعد جو کماتے ہیں سودخوروں کو سود میں ادا کر دیتے ہیں. یہی حال امریکن قوم, امریکن حکومت کا بھی ہے. بینکرپٹ حکومت ہے وہ. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اپنی جنگیں فائنانس کرنے کے لیے یہ جاپان سے, چائنا سے اور سعودی عرب سے قرض لے رہے ہیں, کیونکہ فیڈرل ریزرو کا قرض اتنا چڑھ چکا ہے ان کے اوپر کہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوسری اکانومی سے ذرا سستے ریٹس کے اوپر قرض لے کے کسی طرح اپنے آپ کو سسٹین کر لیں. اٹس اے بینکرپٹ اکانومی, بینکرپٹ گورنمنٹ, بینکرپٹ نیشن. ان کا بیڑا غرق بہت جلدی ہونے والا ہے. لیکن 71 کے بعد جو انہوں نے حال کیا, انہوں نے باقی دنیا کے ساتھ کیا کرنا شروع کیا. دیکھیے اپنے ملک میں افراط زر اس لیے نہیں ہو رہی تھی ان کی اتنی زیادہ کہ جب ان کا فیول آلموسٹ فری تھا. ایک ہم آپ کو بات بتائیں, 1860 میں تقریباً پہلی دفعہ تیل ڈسکور انہوں نے دنیا میں کیا تھا. 1970 تک 110 سال تک انہوں نے تیل کی قیمت کو $3 سے نیچے رکھا ہے, $3 بیرل نیچے رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان ملکوں میں انڈسٹریل آؤٹ پٹ تو تھی نہیں, مسلمان ممالک جتنے تھے ان میں انڈسٹری تھی نہیں, اکانومی تھی نہیں. یہ ساری انڈسٹری, ساری اکانومی, ساری ٹرانسپورٹ مغرب کے پاس تھی, اور مغرب کو سستا فیول چاہیے تھا. لہٰذا انہوں نے تیل کی قیمت کو بالکل دبا کے رکھا ہوا تھا نیچے, حالانکہ سارا تیل مسلمان علاقوں سے نکلتا تھا. اس کی تاریخ ہم آگے بیان کریں گے. تو جب تیل مفت ہو آپ کے پاس پریکٹیکلی, اور جب کریڈٹ آپ کے پاس بے انتہا موجود ہو, اپنی اکانومی کو تو انہوں نے بوم کیا. لیکن امریکن سوسائٹی بیکیم اے کنزیومر سوسائٹی پرائمرلی, کیونکہ ہر ایک کو قرض پہ لے کے انہوں نے عیاشی میں ڈالا ہوا تھا, ہر کوئی قرض لے کے استعمال کر رہا ہے. اب جب ان کے پاس مفت کے ڈالرز ہیں, یہ پریکٹیکلی ڈالر آپ نے چھاپنا ہے, جب پھر آپ دنیا سے جو چیز خریدتے ہیں آپ کو مفت پڑتی ہے لٹرلی. اور تیل بھی ان کو مفت اس لیے پڑتا تھا کہ جو تیل کی تھوڑی بہت $3 سے نیچے قیمت بھی یہ ادا کرتے تھے اوپیک کو, عربوں کو یا مسلمانوں کو, وہ سارے مسلمان احمق یہ سارے پیسے لے جا کر واپس انہی کے بینکوں میں رکھوا دیا کرتے تھے سود لینے کے لیے. سو ایک ہاتھ سے یہ دیتے تھے مسلمانوں کو,
دوسرے ہاتھ سے اپنے ڈالر واپس مسلمانوں کو تسلی دیتے تھے کہ ہم تمہیں سود کی ادائیگی کریں گے. اور وہ تمام مسلمان دنیا اور اس کے علاوہ غیر مسلم دنیا بھی اپنے ریزرو ڈالر میں بناتی تھی, چونکہ تیل کا کاروبار ڈالرز میں ہوا کرتا تھا. ناؤ اب ان کا طریقہ واردات ذرا سمجھیے کیا ہوتا تھا. یہ ہم پوری تفصیل سے اگلے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے, صرف جنرلی آپ کو بات کرتے ہیں. پہلے یہ 71 کے بعد, چونکہ اب تو ان کے پاس کوئی لمٹ ہی نہیں تھی, جتنے چاہو چھاپ لو, اب چھاپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب الیکٹرانک کرنسی کی بات آ گئی. مثلاً یہ پاکستان کے پاس آئے, ہم ایک کوئی اسٹڈیز آپ کے پاس لیتے ہیں. پاکستان کے پاس آئے اور پاکستان سے کہا کہ آپ کو تعمیر و ترقی کے لیے ہم $1 ارب قرضہ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان حکومت بڑی خوش ہوئی کہ ہمیں امریکن قرض دے رہا ہے. امریکیوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں, یعنی پاکستان گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں اپنے پاس صرف رجسٹر انٹری کر دی کہ $1 ارب ہم نے پاکستان کو دیا. یہ ہوتا ہے قرض دینا ملک کو. کوئی پیسہ نہیں چھاپا, کوئی سونا نہیں دیا, کوئی کرنسی ٹرانسفر نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا, صرف آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا $1 ارب. اب پاکستانی قوم ان کے کھاتوں میں $1 ارب کی مقروض ہو چکی ہے. اب پاکستانی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ آپ کو $1 ارب دیا ہے, لہذا $1 ارب 20 کروڑ تو ہم آپ سے واپس لیں گے سود کی ادائیگی میں, 20% سود کے حساب سے, 18% سود کے حساب سے. اب چونکہ پاکستانی قوم ڈالر تو نہیں چھاپتی, سود کی ادائیگی بھی کرنی ہے, پاکستانی حکومت ان ڈالرز کے اگینسٹ پاکستانی کرنسی چھاپتی ہے اور تنخواہیں دیتی ہے, ملک میں ترقیاتی کام کرتی ہے, خرچ کرنا شروع کرتی ہے. یہ وہ نظام یہاں سے شروع ہوتا ہے جس سے پوری دنیا غلام بنتی ہے. اس کی تفصیلات ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, پرٹیکولرلی اگلے پروگرام میں 1971 کے بعد کی جو دنیا بنتی ہے ہم وہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو زید صاحب. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میں جانے سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ نیکسٹ ٹائم وی ول کنٹینیو ود دا سیم ٹاپک. اور ہمارے ویورز کے لیے ایک انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کے پرزور اصرار پر ہماری براس ٹیکس کی پہلے 8 ایپیسوڈز کی جو CDs ہیں, DVDs انفیکٹ, وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. مگر اس فرسٹ فیز میں ہم لوگوں نے صرف اسلام آباد میں انہیں ریلیز کیا ہے. وی اسٹل ٹرائنگ کہ کراچی اور لاہور مختلف شہروں میں بھی یہ اویلیبل ہوں. بٹ اف یو وانٹ ٹو ایکوائر دی CDs تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. info@brasstax.biz. اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں لکھیے, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. لیٹ us know what you think about the program. Give us your comments and your suggestions and your questions. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے اور ہوسٹ ہنا معراج کو اجازت دیجیے. Till next time, خدا حافظ.